ہم اور آپ نے جو نیکیاں کی ہیں اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ نیکی قابل قبول ہے یا نہیں؟ اللہ رب العالمین اس نیکی کا بدلہ ہمیں اور آپ کو کتنا عطا کرتا ہے؟ میرے بھائیوں، دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہم اور آپ رکوع کرنے والوں کے ساتھ مکمل رکوع کرتے ہیں اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ کاندھے سے کاندھے ملا کر ایک دوسرے سے پاؤں ستا کر تمام طریقے کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، لیکن پتہ چلتا ہے کہ ہم اور آپ عبادت کے ساتھ کسی کی دل آزاری کی ہے، غریبوں کو ستایا ہے، پڑوسی کو دکھ پہنچا ہے، دوسرے کا زمین کو ہڑپ لیا ہے۔ لہذا ایسے ہی شخص کے بارے میں ایک حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا، صحابہ کرام سے پوچھا، اے میرے صحابہ، کیا تم جانتے ہو کہ میری امت میں مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ مفلس ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جس کے پاس دولت نہیں ہے اور ضروریات زندگی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے میرے صحابہ، میری امت کا مفلس ایسے شخص ہوگا کل قیامت کے دن ان کے پاس روزہ ہوگا، زکوٰۃ ہوگا، طرح طرح کی نیکیاں ہوگی، وہ ہمارے پاس لائے گا، لیکن سوء اتفاق انہوں نے پڑوسیوں کو دھوکہ دیا ہوگا، غیروں کو ستایا ہوگا، غریبوں کو جھکوڑا ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ صحیح اور ناروا سلوک کیا ہوگا۔ لہذا میری امت کا مفلس ایسے شخص ہوگا کہ وہ تمام تر نیکیاں کے باوجود جن کو وہ ستاتا ہوگا زندگی میں، ان تمام لوگوں میں بانٹ دیا جائے گا اور ابھی حساب کی تکمیل اور حساب پورا نہیں ہوا ہوگا، لہذا دوسروں کی برائیاں ان پر لاد دی جائے گی اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوگا کہ یہ شخص اتنی تمام نیکیاں کے باوجود وہ جہنم رسید کر گیا۔ لہذا ہمیں اور آپ کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ اگر ہم اور آپ اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں تو کیا وہ نیکیاں ہمارے اور آپ کے لیے قیامت کے دن بھی کام آئے گی یا نہیں؟ یا پھر ہماری اور آپ کی نیکیاں یوں ہی رائے گا اور بے وجہ ہو رہی ہیں؟ لہذا ہمیں اور آپ کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہماری ایک ایک نیکیاں اللہ رب العالمین کی یہاں قابل قبول ہو۔ ہم اور آپ اچھا کردار پیش کریں، اچھا بولی بولیں، غریبوں کو ستائیں نہیں، پڑوسیوں کا خاص خیال رکھیں، اور یاد رکھیے کہ آپ کا پڑوسی اگر آپ سے خوش نہیں ہے تو آپ ہزاروں اور لاکھوں روپے کما لیجئے، لیکن آپ کے اندر روحانی خوشی جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ودیت کی جاتی ہے وہ خوشی نہیں آ سکتی جب تک کہ آپ کا پڑوسی اور آپ کے گھر والے اور آپ کے آس پڑوس کے لوگ آپ سے خوش نہ ہوں۔ اسی طریقے سے ایک اور بات کا عید الفطر کے موقع سے یاد رکھنا بہت ضروری ہے، وہ ہے روٹھے ہوئے لوگوں کو ستانا، اپنے دشمنوں کو منانا۔ آپ کو جس سے سلام کلام نہیں ہے، آپ جس سے بات نہیں کرتے ہیں، عید کا یہ پیغام آپ کو جاتا ہے کہ آپ کے دل میں کسی کے لیے کھوٹ ہے، اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے عیب جوئی کی ہے، لہذا اپنے دل کو مکمل طریقے سے صاف کیجئے اور اپنے دشمنوں کو منائیے، اپنے پڑوسی کو اپنے گھر بلائیے، زیادہ سے زیادہ ان کی مہمان نوازی کیجئے، اپنی غلطی کی معافی تلافی کیجئے۔ یہ پیغام اور یہ ایک بڑا میسج ہمیں اور آپ کو عید کے دن کے لیے جاتا ہے۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر کہا، لا يحل لرجل ان يهجر اخاه فوق 3 ليال، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ترک تعلق کرے، ان سے بات بند کرے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اگر ہمارے اور آپ کی پڑوس میں دشمنی ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑا کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات اس وقت بن جاتی ہے جب یہ لڑائی جھگڑا سالوں سال چلتا رہتا ہے، ایک دوسرے سے تعلقات بند کر لیتے ہیں، سماج اور معاشرے سے ایک دوسرے لوگوں کو چھانٹ دیا جاتا ہے، یہ انسان کے اندر سب سے بڑی برائی ہے۔ لہذا ہم اور آپ ایک سماج میں رہتے ہیں، لڑائی جھگڑا انسان کی فطرت ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ لڑائی جھگڑا کے بعد اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کسی بھی مسلمان بھائی سے 3 ماہ سے زیادہ ترک تعلق نہیں کر سکتے۔ لہذا ہمارے اور آپ کے دلوں میں کسی کے لیے کھوٹ ہو تو زیادہ سے زیادہ اس سے معافی تلافی کریں، معذرت کریں، اپنے گھر بلائیں، اپنے پڑوسیوں کا حقوق ادا کریں، تب جا کر کے آپ اللہ رب العالمین کے سامنے بہتر ہوں گے۔
اسی حدیث کے ایک دوسرے ٹکڑے کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ فیلتقان ویورث هذا ویورث هذا وخیرهما الذی یبدأ بالسلام، کہ اگر دو شخص کے اندر لڑائی ہوتی ہے اور دو شخص ایک دوسرے سے منہ پھیرتا ہے تو ان دونوں میں سب سے بہترین شخص وہ ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک جو اپنے دشمنوں سے سلام شروع کرتا ہے، اپنے دشمنوں سے سلام کرنے میں پہل کرتا ہے، اپنے پڑوسیوں کو منانے میں آگے جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک ایسے شخص قابل قبول ہے، اور ایسے لوگوں کی دعاؤں کو اللہ رب العالمین سنتا ہے، اور ایسے لوگوں کی بخشش کو اللہ رب العالمین اپنے رحم و کرم سے بخش دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے مومنین کو اپنے پسندیدہ اور نیکوکار بندہ کا مستحق ٹھہراتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے ہم اور آپ کو اس عید الفطر کے موقع سے ایک اور خاص بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، وہ ہے غریبوں اور مسکینوں کا خاص خیال رکھنا۔ آپ کو پتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو آج عید الفطر کا موقع عنایت کیا ہے، یہ ایک اجتماعی عید ہے، ایک دوسرے سے مل کر کے خوشی منانے کا موقع ہے۔ اگر آپ کا پڑوسی آپ کی خوشی میں شامل نہیں ہے تو آپ کا عید حقیقی معنوں میں وہ عید نہیں ہوا۔ لہذا اپنے دوستوں کو، اپنے احبابوں کو، اپنے غریبوں کو، اپنے ناداروں کو، ہمارے سماج میں جن کے گھر کھانا نہیں ہے، کپڑے نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، آپ ان تمام لوگوں کو اپنی خوشی میں شامل کریں، تب جا کر کے آپ کی خوشی اور آپ کی عید صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کے نزدیک قابل قبول ہوگی، اور آپ اللہ تعالیٰ کا ایک نیکوکار بندہ بنیں گے۔ ایک حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يظلمه من كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ ایک مسلمان اب کبھی بھی اپنے مسلمان بھائی کے لیے یہ گوارا نہیں کرتا کہ ان کو کسی طرح کا ٹھیس پہنچے، کسی طرح کا زخم لگے، کسی طرح کا کانٹا چبھے۔ لہذا مومن کی شناخت یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان بھائی کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو فوراً اس کے دل میں احساس ہوتا ہے کہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، اگر اس کو کسی قسم کی تکلیف پہنچی تو گویا ہمیں اور آپ کو تکلیف پہنچی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ لہذا کوشش کیجئے کہ غریبوں اور ناداروں اور مسکینوں کو اپنی خوشی میں شامل کریں، اپنے گھر بلائیے، ان کی دعوت کیجئے، ان کی مہمان نوازی کیجئے، تب جا کر کے آپ کی عید حقیقی معنوں میں عید ہوگی، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ عید کی خوشیاں جو اللہ رب العالمین کی طرف سے روحانی